برادران اسلام جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آج میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے 1,24,000 کم و بیش نبی رسول جلوہ گر ہوئے، مگر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور ان پہ جو بعض انبیاء پر صحیفوں کا نزول ہوا اور انبیاء پر کتابوں کا نزول ہوا، آج نہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ ہے، نہ ان کی کتاب محفوظ ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی محفوظ ہے، نہ ان کی کتاب محفوظ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی محفوظ ہے اور ان کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو صحابہ کرام پکار اٹھے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار چلے فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کھڑے ہوتے ہیں تو صحابہ پکار اٹھتے ہیں، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کونین بیٹھتے ہیں تو صحابہ کرام پکار اٹھے، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ریز ہوتے ہیں تو صحابہ کرام پکار اٹھے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ادا محفوظ ہے، اور قرآن پاک بھی، کیونکہ قرآن محفوظ ہے تو نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایک نہیں ہیں، ہزاروں معجزات ہیں، اور انبیاء کرام معجزہ لے کر آئے، مگر پیغمبر اسلام معجزہ بن کر آئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمدارن کہ تو تنہا داری۔ اور انبیاء کرام معجزہ لے کر آئے، مگر پیغمبر اسلام معجزہ بن کے آئے۔ یوں تو آقا کونین کے بے شمار معجزات ہیں، مگر قرآن مقدس ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ ہے کہ قرآن کے اندر ہزاروں آیات مبارکہ ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے، مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، قرآن آیت ایک مکمل جملے کو کہا جاتا ہے، آیت ایک مکمل جملے کو، اور آیت معجزے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر ہزاروں آیات مبارکہ موجود ہیں،
تو نبی کے ہزاروں معجزات موجود ہیں. قرآن پاک نبی کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے. ویسا معجزہ جو لافانی ہے، جو فنا نہیں ہو سکتا ہے. خدا کی ذات فنا نہیں ہو سکتی ہے، قرآن مقدس فنا نہیں ہو سکتا. آج کچھ طاقتیں، کچھ شرپسند لوگ، کچھ شرپسند عناصر قرآن مقدس کے اوپر آوازیں اٹھا رہے ہیں. ایسا کبھی حال ہی میں ابھی 10-5 دن پہلے وسیم رضوی جیسے ملعون نے قرآن مقدس کے تعلق سے یہ بیان دیا اور یہ کہا کہ قرآن کی 26 آیتیں، قرآن پاک کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جس سے آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے. ان کو حذف کرنا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، وسیم رضوی جیسے فرعون ایک نہیں ہزاروں پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک، مگر انشاءاللہ نہ قرآن پاک کل بدلا گیا تھا، نہ آج بدلا گیا، نہ قیامت تک قرآن پاک بدلا جا سکتا ہے. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بہت سے لوگوں نے قرآن مقدس کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ زمانے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کا وہ زمانے سے نیست و نابود ہو گئے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ وسیم رضوی بھی کا خاتمہ اس دنیا سے ہو جائے گا اور اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. جس طریقے سے آج نمرود اور فرعون کو یاد کیا جاتا ہے، اسی کی فہرست میں اس کا بھی نام درج کیا جائے گا. عزیزان گرامی، اور بھی اللہ کی کتابیں ہیں، مگر کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. انبیاء کرام کی زندگی بھی نہیں محفوظ ہے اور ان کی کتابیں بھی محفوظ نہیں ہے. نہ آج توریت محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے، مگر قرآن پاک محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات لے لی ہے. اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے اتنی تاکیدات جمع فرماتی ہیں، اتنی تاکیدات جمع فرماتی ہیں. اگر اور کوئی کلام ہو، میں دنیا کے دانشوروں کو اور دنیا کے فصاحت و بلاغت کو اور دنیا کے مطالعہ کو چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی 1-2 جملے میں اگر اتنی تاکیدات جمع کر دی جائیں تو وہ جملہ غیر بلیغ ہو جائے گا، غیر فصیح ہو جائے گا. مگر قرآن پاک کا اعجاز دیکھیے، انا نحن، انا تاکید ہے، نحن پھر تاکید، نزلنا اس میں بھی تاکید، وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر الف لام رام معرفہ، یہ بھی تاکید کے لیے ہے. کتنی تاکیداتیں جمع ہو رہی ہیں. انا نحن نزلنا، انا بھی تاکید کے لیے، نحن بھی تاکید کے لیے، نزلنا باب تنزیل سے خود مستقل تاکید ہے. نزلنا ذکر، الذکر الف لام معرفہ بنا کے بھی تاکید ہے. الذکر وَإِنَّا پھر تاکید، لہو پھر تاکید، لحافظون پھر تاکید. اتنی تاکیدات جمع کر دی گئی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بے شک قرآن کو، بلا شبہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور بے شک یقیناً قرآن کی حفاظت ہم فرمائیں گے. قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے لے لی ہے، اللہ رب العزت نے لے لی ہے. قسم خدا کی قرآن مقدس کی 26 آیتیں کیا، ایک لفظ بدلا نہیں جا سکتا ہے، ایک نقطہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. وہ اور کتابیں تھیں جو بدل دی گئیں، مگر قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے لے لی ہے، اللہ رب العزت نے لے لی ہے. رسول کی زندگی کی حفاظت، رسول قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے لے لی ہے. اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. عزیزان گرامی، تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام نے، ان 3 صحابہ کرام نے، انہوں نے قرآن کے اندر ترمیم کر دی ہے، قرآن پاک کے اندر اپنی رائے رکھ دی ہے، قرآن پاک کے اندر کچھ چیز اپنی جانب سے شامل کر دی گئی. عزیزان گرامی، یہ چیلنج آج کا نہیں، آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے چیلنج کر دیا تھا، جب کفار نے کلام پاک کو، قرآن مقدس کے اندر شک و شبہ کیا تھا اور کہا تھا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے یہ چیلنج کیا تھا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. آج 1400 سال گزر چکے ہیں، مگر قرآن پاک کے اس چیلنج کو زمانہ پیش نہیں کر سکتا ہے، نہ پیش کر سکا ہے اور نہ قیامت تک پیش کر سکے گا.
تو عزیزان گرامی یہ جو بات کہی گئی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے بارے میں اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں، ان لوگوں نے قرآن پاک کے اندر کچھ ترمیم کی ہے، تو پھر وسیم رضوی تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، حالانکہ شیعہ علماء کا بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ کل جو قرآن کل موجود تھا وہی آج اور قیامت تک رہے گا۔ اگر تیرے قول کے مطابق تو پھر یہی اعتراض تو حضرت مولائے کائنات پہ پڑے گا۔ حضرت مولائے کائنات نے اس قرآن پاک کو کیوں قبول کیا؟ حضرت حسنین کریمین جنہوں نے قرآن مقدس کی عزت و آبرو کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، یزید کا یہی کہنا تھا، قرآن پاک زنا کو حرام کہہ رہا تھا، یزید حلال کر رہا تھا، قرآن پاک شراب کو حرام کہہ رہا تھا، یزید اس کو حلال کرنا چاہ رہا تھا۔ تو امام حسین نے اسی قرآن کی عزت و آبرو کے لیے، اسلام کی عزت و آبرو کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اور خود اپنی جان کو نہیں بلکہ اپنے اعزا اقربا کو قربان کر کے اور بتا دیا کہ مذہب اسلام وہ سچا مذہب ہے، وہ سچا دھرم ہے، وہ سچا دین ہے، وہ سچا مذہب، سچا دین کہ نہ اس میں کل کوئی ترمیم ہوئی تھی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ امام پاک نے اپنی جان قربان کر کے اپنے اعزا اقربا گھر والوں کو قربان کر کے زمانے کو بتا دیا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس کے اندر نہ کوئی تغیر کل تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے پڑھنے والے تھے کہ جس شہر میں چلے گئے، جس ملک میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان رہے تھے کہ قرآن پاک تو غلافوں میں رکھا رہے گا، سب قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کرام کو قرآن کے سانچے میں ڈال دیا گیا۔